سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے کہ کچھ وقت دین کو دو اور کچھ خود کو دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد عربی ارواحنا فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے رہیں، یعنی رات کا قیام کرے۔ فرمایا کہ رات کا قیام کرے، لیکن کیا کرے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرے لیکن تھوڑا، کیونکہ آپ کا پوری رات جاگنا اور پیروں کو سجا لینا ہم پر گرا گزرتا ہے۔ لہذا آپ جو ہے رات میں تھوڑا جاگے اور تھوڑی عبادت کرے۔ اور آگے فرمایا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات جاگ لے یا آدھی رات میں کچھ کم کر لے، آدھی رات میں کچھ کم کر لے، یا پوری آدھی رات جاگ لے اور پوری آدھی رات سو لے۔ اور اگر فرمایا او زد علیہ، یا پھر آدھی رات سے تھوڑا زیادہ بڑھا لے، آدھی رات جاگے یا اس سے کم، یا آدھی رات سے تھوڑا بڑھا جائے۔ رات کا 1/3 حصہ کم سے کم آپ اپنے آرام کے لیے رکھیں۔ اور آگے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے قدوہ ہے، نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب بھی ہمیں دنیا میں کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے ہر طرح کا کام مل جاتا ہے۔ جتنے بھی زندگی میں ہمارے گوشے ہیں، اس سارے گوشوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ عبادت کریں، لیکن اتنی کریں کہ جتنے سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالیں، یعنی سو جائیں، اور کچھ وقت عبادت کے لیے نکالیں، چاہے وہ آدھی رات ہو یا کچھ اس سے زیادہ یا کچھ اس سے کم۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک مزاج چل گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے بھی ہیں کہ اگر وقت مل گیا تو پوری زندگی اور ہر وقت میں نماز میں نکال دوں گا، روزہ رکھنے میں نکال دوں گا، وقت ملا، جو فارغ وقت ملا تو میں عمرے پہ چلا جاؤں گا، اللہ نے نصیب جگائے تو میں حج پر چلا جاؤں گا، یعنی ہر دم عبادت میں رہوں گا۔ لیکن اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ عبادت میں رہنا یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ فطرت کے خلاف بھی ہے کہ آپ سوچیں کہ میں ہمیشہ عبادت میں رہوں۔ ہوتا ہے کہ انسان جو کبھی بہت نمازی ہوتا ہے اور اچانک دنیا کے کسی کاموں میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ واپس سے سوچتا ہے کہ کاش وہ دن لوٹتے اگر، اور میں ان مصروفیات سے چھٹکارا پاتا تو میں دن اور رات صرف اللہ کی عبادت کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وقت انسان کو اجازت نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح عبادات رکھی ہے اسی طرح معاملات بھی رکھے۔ تو عبادات ایک طرف ہے، دوسری طرف معاملات ہے۔ تو ہمارے اندر وہ فیلنگ جو اس وقت مسجد میں بیٹھ کر آ رہی ہے، جو نورانیت ہمارے دلوں پر سوار ہے، اور جو عبادت کا جذبہ ہمارے ذہن میں ہے، یہ سارے جذبات ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ نماز پڑھ کے فوراً کسی شادی کی سیریمنی میں جانا ہے، یا کسی پارٹی میں جانا ہے، کسی کی برتھ ڈے پر جانا ہے، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے ذہن چینج ہو جائے گا، یہاں پر جو نورانیت ہے وہ وہاں نہیں رہتی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہے، یہ کہ ہم ہمیشہ عبادت میں رہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ہم سیریس رہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے رہیں، اور ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ بس جہنم کا ڈر ہے اور جنت کی امید ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں، وہ نوجوان جو عبادت کی طرف ملتفت ہیں، متوجہ ہیں، ان کے ذہن میں یہ چیزیں رہتی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج کے اس خطاب میں اس سوال حتی المقدور جواب دینے کی کوشش کروں، احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ قرآن نے تو بتا دیا کہ خیر الناس، خیر الخلق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا عبادت کرے اور تھوڑا سوئیں۔ اب اس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو ہمیشہ عبادت کرے گا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں حنظلۃ بن ربیع، یہ صحابی رسول ہے، یہ میرے پاس سے گزرے اور جب مجھے دیکھا تو سیدنا ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا حال ہے حنظلہ؟ تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ مسئلہ یہ ہے، میرے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ جب نبی کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے، جب جنت کا جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو جہنم کا جب ذکر ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، جنت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اب یہاں سے نکلیں گے تو صرف عبادت میں وقت گزاریں گے، اچھائی میں وقت گزاریں گے، یہ ایک مزاج بن جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی محفل نبی سے نکلتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو یہ ساری فیلنگز ختم ہو جاتی ہے، یہ جو احساس ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو سیریسنس ہوتا ہے مجلس نبی میں، وہ سیریسنس اس مجلس کے بعد نہیں رہتا۔ تو بس اس لیے مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر نفاق ہے، ہم منافق ہیں۔ منافق کیسے؟ کہ وہاں بیٹھے تو اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مجلس سے نکلے تو بھول جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حنظلہ بالکل یہی احساس میرے ساتھ بھی ہے، میں بھی ایسا ہی سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ دو منہیں ہو گئے ہیں، دو راہ پر کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ ایک طرف جو ہے نبی کی وہاں محفل میں ہوتے ہیں تو اللہ اللہ، اور جیسے ہی باہر نکلتے ہیں سب بھول جاتے ہیں۔ تو بولے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کیا خوش قسمتی ہوگی کہ مستفتی صحابہ ہوتے ہیں اور مفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوش قسمتی، کوئی سوال ہوا بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے، نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا رسول اللہ یہ ہمارا حال ہے، ہمارے دل میں یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکرایا اور پھر ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جو حال تمہارا میری محفل میں ہوتا ہے یہی حال ہمیشہ اگر تمہارا رہے تو تم اگر روڈ پر چلو گے تو وہاں بھی فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ اگر یہی حال جو میری محفل میں ہوتا ہے ہمیشہ تمہارا ایسا ہی حال رہے تو تم راستے پر چلتے رہو گے، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آئیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ساعتن فساعہ، کچھ دیر عبادت کے لیے ہے اور کچھ دیر اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے، اپنی تجارت کو دیکھنے کے لیے، خود اپنا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، یہ ممکن نہیں ہے کہ تو ہمیشہ اسی ذہن کے ساتھ رہو، کہ ہمیشہ بالکل طاری رہے جنت اور جہنم کا خوف، کہ جہنم سے ڈر لگ رہا ہے اور جنت کی ہمیں امید ہے۔ بالکل وہ دل کے کسی نہ کسی پنہا خانے میں ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ یہاں سے ایبراڈ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور آپ کو اپنی والدہ سے بہت محبت ہے، تو آپ جب ایبراڈ کے لیے نکلتے ہیں تو بہت روتے ہیں، والدہ سامنے ہوتی ہے، گلے ملتے ہیں، اس کے بعد رخصت ہوتی ہے۔ جب آپ ایروپلین میں بیٹھتے ہیں تب بھی شاید دو چار آنسو ٹپک جاتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی آفس پر پہنچتے ہیں تب آپ روتے ہیں، یا آپ کو خیال ہوتا ہے کہ میری ماں ہے جسے میں نے تنہا چھوڑ دیا ہے، تب آپ اس احساس سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ماں کی محبت بھلا دی ہے، ماں کی محبت تو کسی پنہا خانے میں ضرور ہے، لیکن اس وقت ہم اسے یاد نہیں کر پا رہے کہ وہ دوسرے کام میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان جب کوئی کام کرتا ہے دین کا، تو ایسی صورت میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ اسی طرف متوجہ ہو، اسے بہت سارے کام ہے وہ اس وقت وہ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سوچیں کہ کوئی بہت عبادت گزار بندہ ہے، نیک صالح بندہ ہے، اور وہ جو ہے عبادت میں لگا رہتا ہے، اب ہم اس سے ملنے گئے، اور جب اس کے پاس ہم لوگ گئے ہیں، بیٹھ جائیے وہیں بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے وہیں بیٹھ جائیے، جب ہم اس سے ملنے گئے سوچ کر کے بڑا عبادت گزار بندہ ہے، وہاں جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، تو ہم کیا سوچیں گے کہ ہم تو سوچے تھے کہ عبادت گزار بندہ ہوگا لیکن یہ تو دکان میں کام کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ حلال رزق کماتے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے۔ تو عبادت کے بہت سارے رنگ ہیں، اور ان رنگوں میں سے ایک رنگ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے اہل خانہ کا خیال رکھے، عبادت کا بھی خیال رکھے، نماز بھی پڑھے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ میں ہمیشہ عبادت میں لگا رہنا چاہتا ہوں اور اس سے
بری نہیں ہونا چاہتا، بلکہ ہمیشہ عبادت میں لگا رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، جن ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے حالات معلوم ہو نہ ہو، لیکن رات کے حالات معلوم ہوتے ہیں، چونکہ رات وہیں گزرتی ہے اپنے ازواج کے پاس۔ لہٰذا تین صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ نبی کیسے عبادت کرتے تھے، عبادت کا کیا معاملہ ہوتا تھا؟ تو ازواج مطہرات نے وہی بیان کیا جو قرآن نے بیان کیا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ رات کے کچھ حصے میں عبادت کرتے اور کچھ حصے میں اپنے جسم کو آرام دیتے اور آرام کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو ایسا لگا کہ نبی عبادت کم کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایسا لگا، حدیث مبارکہ میں یہ لفظ ہے استقالوہا، ان لوگوں کو نبی کی عبادت کم لگی تو انہوں نے یہ کہا کہ بالکل وہ تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، انہیں عبادت کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو عبادت کرنا چاہیے، اور سن لے کہ ہماری کیا عبادت ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو نماز اتنی پڑھتا ہوں کہ ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں، ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں، بلکہ پوری رات جاگتا رہتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، سوتا نہیں۔ دوسرے نے کہا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں روزہ اس طرح رکھتا ہوں کہ پورا سال میں روزہ رکھتا ہوں، پورے سال روزہ رکھتا ہوں، کبھی بھی میرا کوئی گیپ نہیں ہوتا ہے، اور میں افطار بھی نہیں کرتا۔ تیسرے نے کہا کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں عورتوں سے بالکل کنارہ کش ہو گیا ہوں، اور میں نے شادی نہیں کی اور میں شادی کبھی کروں گا بھی نہیں۔ جب یہ بات ازواج مطہرات نے سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا۔ جب نبی کو یہ بات پتہ چلی تو ان سب کو بلایا اور اس کے بعد بیٹھا کر آپ نے کہا جو تم لوگوں نے کہا وہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، اب میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ مجھ سے زیادہ تم لوگوں میں کون ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ سے زیادہ کون اللہ سے خوف کرنے والا ہوگا، تقوی کرنے والا ہوگا، آپ سے بڑا کوئی متقی ہے ہی نہیں۔ کہا کہ جب تم نے مان لیا کہ مجھ سے زیادہ کوئی ڈرنے والا نہیں ہے اللہ سے، تو سن لو کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور پھر رات میں افطار بھی کرتا ہوں شام کے وقت، اور میں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے، جن لوگوں سے تم نے سوال کیا وہ میری بیویاں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہی مشہور حدیث جو ہر نکاح کے درمیان دہرائی جاتی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور سن لو یہی میری سنت ہے کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، اسی لیے یہ دین اسلام افراط اور تفریط کے درمیان ہے، افراط اور تفریط کے درمیان ہے، کہ کوئی زیادتی نہیں ہے، بہت کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بندہ دن اور رات عبادت میں لگ جائے اور گھر میں فاقے چل رہے ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر کے خیالات میں اتنا گم رہے، بلڈنگیں بنانے میں اتنا گم رہے کہ اسے نماز کا خیال نہ ہو۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ دین ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بے پردہ ہے، حجاب کا مطلب کیا، حیا کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب یہ ہے کہ بے پردگی بھی نہ ہو اور با پردگی کا یہ حال نہ ہو کہ وہ شادی ہی نہ کرے کسی سے۔ اسی طرح تجارت کرے تو یہ سوچے کہ جو میں تجارت کر رہا ہوں، جو سخاوت کرنے والا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں اٹھاؤں اور پوری دولت بارگاہ خداوندی میں نچھاور کر دوں، غریبوں پہ نچھاور کر دوں پوری کی پوری دولت، اور یہ بھی نہ ہو کہ بخیلی کرے اور سب سنبھال کر رکھے، نہ دوسروں کو دے اور نہ خود کھائے۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے اسے سخاوت کہتی۔ تو سخاوت کا مفہوم اسلام بتاتا ہے، پردے کا اور حیا کا مفہوم اسلام بتاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعتدال، متوسط، درمیانہ۔ اور جب تک بندہ دین کو نہیں پڑھے گا اس وقت تک وہ اپنے اعتدال کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو زیادہ تر لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو عبادتوں کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے دین نہیں پڑھا، اور جو بیچارے لٹ جاتے ہیں ان لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ دین ہے کیا اصل میں۔ جب انہیں دین پتا چلے گا تو پتا چلے گا کہ جو عبادت کرنی تھی کر لی، اب جو باقی عبادت میرے ماں باپ کے پیر دبانے میں ہے، جو عبادت کرنی تھی کر لی، اب جو فرائض کے بعد میرے لیے عبادت ہے وہ کیا ہے کہ میں اپنے بال بچوں کا خیال رکھوں، میں اپنے پڑوس کا خیال رکھوں، یہ عبادت ہے۔
لیکن آپ یہ سوچے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور میں لائٹ چالو کر کے نماز پڑھوں گا، اور بچے آپ کے اسی روم میں سو رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، تو آپ بتائیے کس کو راضی کر رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو راضی کرنے کی جو راستہ ہے وہ بندوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر بندوں کو آپ نے راضی کیا تو اللہ راضی ہے، اور اگر بندوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو پڑھنے سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، والدین کو صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں دین کا ہمیشہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، خلوص اور للہیت کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔